السلام علیکم۔ منظور نظر بائی جیا عباسی پارٹ 9 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ صبح کی کرنیں پورے لاہور کو روشن کر چکی تھیں۔ ایسے میں کردم کے بنگلے میں سب اپنے اپنے کاموں کو لگ چکے تھے، سوائے ایک کے جو لون میں لیٹا نیند کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کے بھی مزے لے رہا تھا۔ ابھی او نیستی اٹھ جا، ورنہ ابھی کردم دادا نے آ کر تجھے ہمیشہ کی نیند سلا دینا ہے۔ یار سکینہ سونے دو نا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ احمد نے نیند میں کہتے ہوئے کربٹ بدلی۔ ابے او سکینہ کی عاشق، میں فاروق ہوں۔ اب یہ سکینہ کے خواب دیکھنا چھوڑ اور اٹھ کر کام پر لگ، ورنہ دادا نے ہمارا کام تمام کر دینا ہے۔ فاروق اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سکینہ تمہارے بال کتنے ملائم ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ فاروق کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر اس نے کروٹ بدلی۔ تو ایسے نہیں اٹھے گا، رک۔ فاروق نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور قریب ہی کھڑے پودوں میں پانی ڈالتے مالی کے ہاتھ سے پائپ لے کر رحمت پر بوچھار شروع کر دی۔ ابے ابے او کیا کر رہا ہے؟ ویسے اتنی سردی ہے، بیمار پڑ جاؤں گا۔ احمد ایک دم اٹھا اور ہاتھ چہرے کے آگے کر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رحیم انہیں پانی سے کھیلتے دیکھ فوراً ان کی طرف لپکا۔ رحیم دادا، مانا کہ اب آپ بڑے آدمی بن چکے ہو، غفار کی جگہ آ چکے ہو، لیکن تھے تو ہمارے دوست ہی، اس لیے دادا سے شکایت نہ کرنا۔ فاروق ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر رحیم سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ جب سے کردم نے اسے غفار کی جگہ کھڑا کیا تھا، فاروق کا یہ رویہ اس سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہو گیا تھا۔ آخر یہ غفار گیا کہاں ہے جو دادا نے اس کی جگہ رحیم کو رکھ لیا؟ فاروق نے کہتے ہوئے رحمت کو دیکھا جو تو اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کندھے اچکا دی۔ وہ 6 فٹ کا شاندار مرصوص بوٹ میں تیار فون کان سے لگائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بار بار کال ملانے کے باوجود بھی مقابل فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کفت سے موبائل نیچے کیا کہ تبھی دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آخر تھے کہاں؟ وہ کال ریسیو کرتے ہی دہاڑا۔ پاشا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو؟ شیڈ کے پنجے میں رہتے ہوئے تھوڑی تو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مقابل کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کوئی خبر؟ نہیں کردم دادا اب اس لڑکی کو کسی بھی ماتحت کے ساتھ باہر نہیں بھیجتا۔ اب اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے کردم دادا کو منظر سے غائب کرنا پڑے گا۔ پاشا فون کان سے لگائے خود سے باہر نکلا تو کاشف کے ساتھ ایک غیر شناسا چہرہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ گیا۔ پاشا بھائی یہ اکبر ہے، جمیل کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی جگہ اکبر کو بھیج دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ وفادار بندہ ہے، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کاشف بتا کر خاموش ہو گیا۔ پاشا نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے خوش شکل مرد کو دیکھا جو شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کام سمجھا دینا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو کاشف بھی اکبر کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ عادی تمہارے ٹیسٹ کب شروع ہو رہے ہیں؟ مجھے نور سے ملنے جانا ہے، رخسار بیگم ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی جو کالج جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کچھ دنوں میں کراچی آ جائیں گی۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا چکا تھا جبکہ رخسار بیگم حیران ہوتی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مطلب کراچی آ جائیں گی؟ اوہ ہو، کل ان کا فون آیا تھا، وہ بول رہی تھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے وہ اس گنڈے سے اجازت لے کر کراچی آ جائیں گی۔ کردم کا ذکر کرتے ہی اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی ہے تمہارا، اور جب اس کا فون آیا تھا تو مجھ سے بات کیوں نہیں کروائی؟ میں اس وقت کالج میں تھا، اب آپ نے ذکر کیا تو یاد آیا۔ وہ کرسی پر سے اٹھتا ہوا بولا، ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ رخسار بیگم فوراً بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر ٹھیک سے ناشتہ کرنے بیٹھا تو چھٹی ہی ہو جائے گی۔ وہ بیگ اٹھا کر ان کے گال پر پیار کرتا باہر نکل گیا۔ رخسار بیگم مسکراتی ہوئی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بلیک شلوار کے ساتھ بلیک بنیان پہنے وہ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ پنچنگ بیگ پر گھونسے برسا رہا تھا۔ پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اس جم نما کمرے میں تھا۔ کردم دادا آپ کے لیے دادا کی کال ہے۔ رحیم دروازہ کھول کر اندر آیا اور تھوک نکلتے ہوئے اطلاع دی۔ ایک لمحے کے لیے کردم کے ہاتھ رکے، پھر ایک زوردار مکہ پنچنگ بیگ پر مار کر ٹیبل کی جانب بڑھ گیا اور تولیہ اٹھا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ فون دو، کردم کے کہتے ہی رحیم نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ خاور دادا پھولے ہوئے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بولا، لیکن دوسری جانب سے آتی آواز پر پریشانی سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے دادا۔ کردم نے بات ختم کر کے فون رحیم کی طرف بڑھا دیا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا کردم دادا؟ اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر رحیم پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ لگتا ہے دادا کو علم ہو گیا ہے کہ جمشید کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ آج رات ہی ہمیں افغانستان کے لیے نکلنا ہے، جا کر سارے انتظامات مکمل کرو، جاؤ۔ جی دادا۔
کردم کے چلا کر کہنے پر وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب کردم پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سیما خالہ سے کل رات کی باتیں کر رہی تھی۔ جب سیما خالہ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کردم کی ماں اسے ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، وہ کہتی تھی یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اس لیے اب تم بھی اسے سنبھال کر رکھنا۔ جی میں ایسا ہی کروں گی، آئینور مسکرا کر بولی کہ تبھی کردم نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے آواز دی، نور فوراً کمرے میں آؤ۔ وہ کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا اچانک؟ سیما خالہ نے کہتے ہوئے آئینور کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ آئینور کندھے اچکا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کردم اسی حلیے میں اپنا سامان تلاش کرنے میں لگا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ تو جم میں تھے پھر؟ کردم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم چاہتی تھی نا میں تمہیں گھڑ سواری کے لیے لے کر جاؤں، تو چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں بھی بس ابھی تیار ہو کر آیا، اس نے کہتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا اگلے ہفتے لے کر جائیں گے، ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں؟ آئینور حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کردم نے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کے پاس ہی چلا آیا۔ آج رات مجھے افغانستان کے لیے نکلنا ہے، اس لیے میں نے سوچا پہلے تمہاری خواہش پوری کر دی جائے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا پتہ وہاں سے واپسی ہی نہ ہو، کہیں خاور دادا جمشید کے قتل اور گینگ کو چھوڑنے کی بات پر اس کی جان ہی نہ لے لیں۔ لیکن کیوں وہاں کیوں جانا ہے؟ آئینور پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بس ابھی چلنے کی تیاری کرو۔ کردم نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ بات ہی بدل دی۔ ٹھیک ہے، بس ابھی آئی۔ آئینور خوش ہوتی اپنے کپڑے نکال کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کردم بھی باتھ روم میں گھس گیا۔ سونیا یونیورسٹی سے نکلی تو سامنے ہی پاشا کی گاڑی کھڑی نظر آ گئی۔ وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے اس تک آئی اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ پاشا نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کب آئے انڈیا سے؟ میں گیا ہی کب تھا، اس نے منہ میں اچکا کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ نے تو کہا تھا آپ انڈیا جا رہے ہیں، پھر اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اس کی بات پر سونیا الجھ سی گئی۔ پاکستان میں ہی تھا، پر دوسرے شہر میں، وہاں کچھ کام تھا۔ پاشا نے پھر جھوٹ بولا، جس پر اس نے یقین بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے تو پھر بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تم بولو، اس نے کہا تو وہ انگلی گال پر رکھ کر سوچنے لگی۔ پہلے ہم کسی ہوٹل میں لنچ کریں گے، اس کے بعد شاپنگ۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ پاشا نے کہتے ہوئے گاڑی ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں اپنے ارد گرد نظر دوڑا رہی تھی۔ جہاں گھوڑے لائن سے بندھے نظر آ رہے تھے، یہ کردم کا فارم ہاؤس تھا جس کے ساتھ یہ استبل بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتی حیرت سے ان گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر کردم کے کہنے پر اس نے عبایا نہیں لیا تھا۔ سفید فراک اور چوڑی دار پاجامے میں اس کا رنگ اور بھی نکھرا لگ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے ہیں؟ وہ 2 انگلیوں سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، پر میں صرف ایک ہی پر گھڑ سواری کرتا ہوں۔ اچھا، کس پر؟ میرے ساتھ آؤ، کردم کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آئینور بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگی کہ یکدم اس کا پاؤں مڑا، لیکن اس سے پہلے وہ زمین پر سوتی کردم نے اسے تھام لیا۔ کیا ضرورت تھی یہاں ہائی ہیلز پہن کر آنے کی؟ تو کیا کروں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے ان کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کی طرح دراز قدم انسان تھوڑی ہوں۔ وہ برا ہی مان گئی، جبکہ کردم اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ حد ہے نور، میں 5 فٹ 10 انچ کا مرد ہوں، اتنا لمبا بھی نہیں، بس لمبا لگتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم چھوٹی نہیں لگتی۔ رہنے دیں بس، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھو، یہ ہے میرا شیر۔ وہ دونوں بات کرتے گھوڑے کے پاس پہنچ چکے تھے جب کردم اسے دکھاتا ہوا بولا۔ وہ ایک کالے رنگ کا نسلی گھوڑا تھا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ آئینور نے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کردم سے سوال کیا، جو اس کی رسی کھول کر باہر نکال رہا تھا۔ اسے میں ریس میں اتارتا ہوں اور یہ ریکارڈ قائم ہے کہ آج تک یہ ایک بھی ریس نہیں ہارا۔ وہ اب چلتے ہوئے گھاس پر آ چکے تھے۔ یہ علاقہ کسی جنگل سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے اس پر بٹھانے تو نہیں والے؟ آئینور نے کالے گھوڑے کو گھورتے اور کچھ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ یقین کرو گھیرو گی نہیں، کردم نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے کیا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ آئینور کو گھوڑے پر بیٹھا کر وہ خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ گھوڑے نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ کردم، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ آئینور نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ بولو۔ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، تو کیا میں اس دوران کراچی چلی جاؤں؟ کیا کرو گی پیپرز دے کر؟ کوئی ضرورت نہیں، پلیز، کم از کم میرا گریجویشن تو ہو جائے گا۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو کردم کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، لیکن ابھی تو گھڑ سواری کے مزے لو۔
اس کے کہتے ہی آئینور نے چہرہ آگے موڑ لیا۔ قدم دھیرے دھیرے گھوڑے کی رفتار تیز کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے، اونچے نیچے راستوں پر چڑھتے وہ حواس سے باتیں کر رہے تھے۔ آئینور بھی اپنا ڈر بھلائے سواری کے مزے لے رہی تھی۔ آوارہ لٹیں اڑ اڑ کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر یوں ہی ماحول کے مزے لیتے وہ واپس اسی جگہ آ گئے۔ قدم گھوڑے پر سے اترا اور ہاتھ بڑھا کر آئینور کو بھی نیچے اتار دیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آئینور بھی اس کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کچھ عجیب سا احساس ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، یوں جیسے آخری بار بات کر رہی ہوں، آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوں، آخری بار ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں۔ وہ یوں ہی قدم کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی آواز پر چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، جانتی ہو نور، میں تمہاری ان آنکھوں کے سحر میں اتنا جکڑ گیا تھا کہ باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ وقتی کشش ہے، اس لیے تم سے نکاح کرتے وقت میں نے سوچا تھا کچھ دنوں میں ہی تم کو آزاد کر دوں گا اس رشتے سے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تم میرے لیے روح کی طرح ہو گئی، جیسے اگر جسم سے الگ کر دیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا نور، میں تمہیں نہیں خود کو یقین دلاتا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، اس لیے جس دن تمہارے سر پر چوٹ لگی اس دن میں نے خود سے اعتراف کر لیا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قدم نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ افق پر ڈوبتا ہوا سورج ماحول میں آسودگی پیدا کر رہا تھا۔ ایک معاملہ میرے رب سے ہے جس میں خیانت ہی خیانت ہے، ایک معاملہ میرا تم سے ہے جس میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ تمہارے آنے کے بعد میں صرف تمہارا بن کر رہا ہوں نور۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا۔ نور ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ اگر میں نہ رہا تو کیا تب بھی تم صرف میری بن کر رہو گی؟ وہ خاموش رہی۔ بولو، اس نے پھر پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس سوال کا جواب دینا کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ کسی دشمن کی موت کا بھی سنتے ہی ایک پل کے لیے روح کانپ جاتی ہے۔ پھر وہ تو اس کا شوہر تھا، محبت نہ سہی چاہے جانے کا احساس تو تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر مڑنے لگی کہ رکی اور بولی، آج کے لیے شکریہ، مجھے گھوڑے پر بیٹھ کر بہت اچھا لگا۔ پھر واپس مڑ کر آگے بڑھ گئی۔ قدم وہیں کھڑا اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک سے ہونا چاہیے، اب میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ فون کان سے لگائے پاشا اپنے ماتحت کو حکم دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سونیا کو لیے وہ گھر واپس آیا تھا اور اب اپنے کام پر لگ چکا تھا۔ آپ فکر مت کریں پاشا بھائی، کام ہو جائے گا۔ اسپیکر میں سے کاشف کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، آج رات یہ کام ہو جانا چاہیے، اور ہاں کسی کو شک نہ ہو، سمجھے؟ جی پاشا بھائی، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ اس نے بات ختم ہوتے ہی فون جیب میں ڈال دیا اور چہرہ موڑ کر لاؤنج میں بیٹھی سونیا کو دیکھا جو اپنی شاپنگ بیگ کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو قدم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر واپس لوٹے تھے اور اب وہ افغانستان جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ نور دوپٹہ کھولتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دل نہ جانے کیوں اداس ہو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ قدم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ کیا جانا بہت ضروری ہے؟ شرٹ کے بٹن پر نظریں جمائے وہ بے تاثر چہرے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تم چاہتی تھی نا میں یہ سب چھوڑ دوں، بس اس لیے جانا ضروری ہے۔ آئینور خاموش ہوگی مگر دل چیخ رہا تھا کہ وہ اسے روک لے، نہ جانے دے، کیا پتہ پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ جلدی آ جائیں گا؟ میں نہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اس کا اشارہ بچے کی طرف تھا اور قدم وہ تو آئینور کی اس حرکت پر ہی ساکت رہ گیا تھا۔ جلدی آنا، ہاں؟ اس نے پھر بولا تو قدم چونکا اور اس کے گرد حصار بنا دیا۔ ہاں، جلدی آ جاؤں گا۔ آئینور اس سے الگ ہوئی تو قدم نے اس کا ماتھا چوم لیا اور کوٹ پہن کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آئینور بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ وہ بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی قدم گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے منہ چھپائے کھڑی تھی۔ یہ سانس اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا جیسے آج کے بعد پھر وہ کبھی مل نہیں سکیں گے۔ قدم گاڑی میں بیٹھ گیا، تبھی گاڑی آگے بڑھتی پورچ سے باہر نکل گئی۔ آئینور وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ سیما خالہ کچن صاف کرنے میں لگی تھی جب آئینور ان کے پاس چلی آئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں، بس سب ہو گیا، سیما خالہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو گمسم سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لڑکی، اداس لگ رہی ہو؟ قدم کے جانے کی وجہ سے؟ آئینور نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، بس تمہارا وہم ہے لڑکی۔ چلو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز میں دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ سیما خالہ اذان کی آواز سنتے ہوئے بولی تو آئینور اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، وہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ سیما خالہ بھی دوپٹہ سنبھالتی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر آئینور کمرے میں آئی اور وضو کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی کہ آئینے میں نظر آتی اپنے عکس کو دیکھ کر رکی۔ سفید فراک پہنے وہ آج بھی سادہ سے حلیے میں رہتی تھی
مگر اس کی شخصیت میں رکھ رکھاؤ تھا جو اسے مزید پرکشش بناتا تھا۔ لڑکی تیار ہو کر رہا کرو۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر اسے سیما خالہ کی بات یاد آئی۔ رہنے دیں سیما خالہ، آپ بھی کسے سمجھا رہی ہیں؟ یہ آواز کردم کی تھی۔ چلے مسٹر، جلدی واپس آ جائیں تاکہ آپ کی خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ آئینور اپنی سوچوں میں کردم سے مخاطب ہو کر بولی، چاہے جانے کے احساس کے ساتھ ساتھ برسوں کے دبائے ہوئے جذبات نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی وضو کرنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ بیرونی دروازے کے قریب کرسیاں بچھائے وہ دونوں شراب کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کردم کی ہدایت کے مطابق انہیں اس کے واپس آنے تک یہاں سے ہلنا نہیں تھا، بلکہ یہاں کھڑے ہو کر گھر اور آئینور کی حفاظت کرنی تھی۔ ابے فاروق، تھوڑی اور ڈال نا، کیا کنجوسی کر رہا ہے؟ فاروق کو آدھا گلاس بھرتے دیکھ رحمت غصے سے بولا، ارے ختم ہوگی یہ دیکھ۔ وہ اس کے سامنے خالی بوتل لہرا کر دکھانے لگا۔ اب کیا کریں؟ رحمت نشے میں ڈوبی آواز کے ساتھ بولا، ایک کام کرتے ہیں، کسی شراب خانے میں چلتے ہیں۔ فاروق کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پاگل ہے کیا؟ کردم دادا کو پتہ چل گیا تو جان سے مار دیں گے، ہمیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ کردم دادا کو بتائے گا کون؟ رحیم، تو ان کے ساتھ گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، بس یوں گئے اور یوں آئے۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، چل پھر چلتے ہیں۔ رحمت بھی اٹھ کھڑا ہوا، لڑکھڑاتی ہوئی چال کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے جب پیچھے کھٹپٹ کی سی آواز آئی، اے کون ہے؟ رحمت نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے تجھ پر کچھ زیادہ ہی اثر کر گئی ہے، کوئی نہیں ہے یہاں، جلدی چل۔ ہاں شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فاروق کی بات پر وہ سر ہلاتا بیرونی دروازہ بوڑ کر گیا۔ ان کے جاتے ہی دو سائے لون کی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کر کے سیما خالہ اپنے بستر پہ لیٹنے لگیں جب لاؤنج میں گلدان گرنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ، لگتا ہے بلی گھس آئی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی کہ سامنے ہی ایک نقاب پوش آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو جھڑکتا نظر آیا، ساتھ ہی نیچے فرش پر گلدان ٹوٹا پڑا تھا۔ اے کون ہو اور اندر کیسے گھس آئے؟ ان کی آواز پر وہ نقاب پوش آدمی فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اس بڑھیا کو سنبھالتا ہوں، تو اس لڑکی کو اوپر جا کر ڈھونڈ، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ دوسرا فوراً اس کے حکم پر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سیما خالہ حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، دماغ نے یکدم کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ فوراً ہوش میں آئی اور چلانا شروع کر دیا، ساتھ ہی کچن کی طرف لپکی تاکہ اپنے بچاؤ کا کچھ سامان اٹھا سکے، مگر اس سے پہلے ہی وہ آدمی تیزی سے ان تک پہنچا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیما خالہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتی، ساتھ میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہی تھی۔ ابے اے بڑھیا، ادھر ہی تجھے گاڑ دوں گا اگر ذرا بھی آواز نکالی تو۔ مگر سیما خالہ نے اس کی دھمکی کا اثر لیے بغیر اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور چلانے لگیں کہ تبھی اس آدمی نے اپنے پیچھے چھپا خنجر نکالا اور سیدھا یکے بعد دیگر سیما خالہ کے پیٹ میں مارتا چلا گیا۔ لمحوں کا کام تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماربل کا فرش خون سے رنگتا چلا گیا۔ سیما خالہ کے بے جان وجود کو چھوڑ کر وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کا دوسرا ساتھی کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا آئینور کی باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر کمرے میں آئینور سلام پھیر کر دعا مانگ رہی تھی جب سیما خالہ کے چلانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور پھر بند ہو گئی۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جائنماز ایک طرف رکھ کر وہ سیما خالہ کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ مچلتی ہوئی اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر رومال پر لگی دوا نے جلد ہی اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ سامنے سے آتے اس نقاب پوش کی آنکھیں تھیں اور پھر چاروں سو اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ جہاں افغانستان کی سرزمین پر صبح اتری وہیں اس کے میدانی علاقے میں آسمان پر شور مچاتا ہیلی کاپٹر ریت کو اڑاتا ہوا زمین پر اترا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس ہیلی کاپٹر سے نکل کر کردم دادا نے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اپنا قدم افغانستان کی زمین پر رکھا تھا۔ سامنے ہی ایک آدمی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے سوٹ بوٹ میں گاڑی لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کردم نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے، رحیم بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ چلتا ہوا گاڑی کے سامنے جا رکا۔ ڈرائیور نے اسے پاس آتے دیکھ فوراً پچھلی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ کردم سیٹ پر بیٹھا، رحیم بھی ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس میدانی علاقے میں دھواں اڑاتے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سڑکوں سے گزرتی اس قدیم ترین بلند و بالا عمارت کے سامنے جا رکی۔ رحیم گاڑی سے اترا اور کردم کی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ کردم نے گاڑی سے اتر کر اس قدیم عمارت کو ایک نظر دیکھا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیا۔ رحیم نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ راہداری میں چلتے جگہ جگہ گارڈز بندوق تانے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان سے چلتا اس بڑے سے دروازے کے سامنے جا رکا، دیوار پر لگی مشین پر اپنا ہاتھ رکھا جس کے سکین ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا پر سامنے موجود غازی کو ماتحتوں کے درمیان گھیرے دیکھا۔ خاور دادا کہاں ہیں؟
اس کی گرجدار آواز نے ایک پل کے لیے پورے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ آئینور کے آنے کے بعد جو نرمی اس کی شخصیت میں آئی تھی، اس پل وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ قدم دادا۔ غازی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ وہ تو ایران گئے ہوئے ہیں، لیکن تم یہاں کیسے؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا مطلب؟ لیکن کل انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی ضروری معاملات ہیں۔ قدم بھوئیں سکر کر بولا، لیکن وہ تو ایک ہفتے سے ایران میں ہیں، پھر تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ اور اس ایک سوال پر قدم کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلا۔ پیچھے سے غازی اسے آواز دیتا رہ گیا، مگر وہ انسنی کرتا دوڑتا ہوا رحیم کے پاس پہنچا، جو ایک گارڈ کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ خاور دادا کی آواز میں وہ کال کس کی تھی؟ اس کا گریبان پکڑ کر قدم اسے دیوار سے لگاتا ہوا گڑایا۔ رحیم اس اچانک آفتاب پر بوکھلا گیا تھا۔ قدم دادا، میں نہیں جانتا۔ ان کی آواز سنتے ہی میں فون آپ کے پاس لے آیا تھا۔ قدم نے اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ رحیم سنبھل کر اپنی حالت درست کرنے لگا۔ خاور دادا یہاں نہیں ہے، پھر وہ کال کس نے کی تھی؟ اور ان لوگوں کو تو میری آمد کی خبر تک نہیں تھی، پھر یہ ڈرائیور کس نے بھیجا؟ قدم خود سے بڑبڑایا اور یکدم باہر کی جانب بھاگا۔ اسے جاتا دیکھ رحیم بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ قدم عمارت سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب رحیم پھولے ہوئے تنفس کے درمیان بولا، کیا ہوا قدم دادا؟ وہ ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ تو ہمیں یہاں چھوڑنے کے بعد ہی دوبارہ چلا گیا۔ اس کے بتانے پر قدم نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ وقت اسے ڈھونڈنے کا نہیں تھا، اسے اب جلد سے جلد پاکستان واپس جانا تھا۔ یکدم اسے بے چینی نے آن گھیرا تھا، کچھ غلط ہونے کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں کھڑی بلیک جیپ کی جانب بڑھا۔ چلو جلدی چلو، ہمیں ابھی پاکستان واپس جانا ہے۔ قدم کی بات پر اب کہ رحیم کو بھی گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ بھی فوراً جیپ کی طرف بڑھا۔ قدم پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ کر اس نے جیپ کو واپس اسی راستے پر ڈال دیا جہاں ان کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہواؤں سے باتیں کرتی گاڑی تیز رفتاری سے سیدھا قدم کے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ رحیم نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پورچ میں لے جا کر روکی۔ قدم تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا، مگر اندر کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سیما خالہ کا بے جان وجود فرش پر گرا ہوا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ان کی طرف آیا اور جھک کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بند کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن وقت گزر چکا تھا، ان کا جسم اکڑا پڑا تھا۔ قدم نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ اسی سمے رحیم بھی گھر میں داخل ہوا اور سیما خالہ کی لاش کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے کولر میں جذب ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل ماں جیسی تھی۔ نور، نور! آئینور کا خیال آتے ہی قدم فوراً وہاں سے اٹھتا اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ دیوانہ وار آئینور کو پکار رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ نور، نور کہاں ہو میری جان؟ وہ اسے پکارتا باتھ روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ قدم وہاں سے نکل کر خوابگاہ میں آیا، مگر یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ کہاں ہو نور؟ تم تو میرا انتظار کر رہی تھی، پھر یوں اچانک کہاں چلی گئی ہو تم؟ وہ واپس نیچے کی طرف بڑھا اور دہاڑتے ہوئے رحیم سے پوچھا، جو سیما خالہ کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، رحمت اور فاروق کہاں ہیں؟ میں انہیں یہاں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ معلوم نہیں دادا، میں چوکیدار سے پوچھتا ہوں۔ نہیں، میں خود اس سے پوچھتا ہوں، آخر اس کی موجودگی میں یہ سب کیسے ہوا؟ تم جا کر سیما خالہ کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جی دادا۔ رحیم اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ قدم بھی اس کے پیچھے نکلتا چوکیدار کے سر پر جا پہنچا۔ تم یہاں کھڑے ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے کسی نے سیما خالہ کو مار دیا؟ اور نور؟ وہ بولتے بولتے رکا۔ بولو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ چوکیدار کا گریبان پکڑے وہ گھٹایا۔ قدم دادا، مجھے نہیں معلوم، آپ تو جانتے ہیں میں گاؤں گیا ہوا تھا، آج صبح ہی آیا ہوں، اور نہ میرے سامنے کوئی اندر گیا اور نہ باہر آیا۔ میں بھی گھر کے اندر نہیں گیا تھا، صبح سے یہاں کھڑا ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ قدم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ قدم نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ فاروق اور احمد کا پتہ ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے ان کا خیال آتے ہی پوچھا۔ نہیں دادا، میں نے صبح سے نہیں دیکھا، چوکیدار بےچارگی سے بولا۔ کہاں جا سکتے ہیں یہ؟ نور کو تو کوئی نہیں جانتا، تو پھر آخر یہ سب کر کون رہا ہے؟ رات جب افغانستان جانے سے پہلے میں اڈے پر گیا تھا تو فاروق اور احمد دونوں کو فوراً وہاں سے گھر بھیج دیا تھا اور کام ختم کرنے تک میں وہیں تھا۔ اس کے بعد افغانستان کے لیے نکلا تھا۔ اگر اس دوران کچھ ہوا تو انہوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ کیا وہ دونوں گھر نہیں آئے تھے؟ قدم سوچتا ہوا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اکبر، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ لڑکی وہی تھی؟ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اکبر اپنا سر پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے ہی رانی پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں رانی، وہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے شوہر سے کہہ کر ہماری مدد کروائی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ انگوٹھی تم ہی کہہ رہی تھی وہ بہت قدیم اور قیمتی لگتی ہے، کیونکہ ایسا زیور اب نہیں بنتا۔ ہاں تو کیا اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی؟ رانی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی تھی، اکبر نے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے کہا۔ تم اس کے شوہر سے بات کرو، پوچھو اس سے، اس کے نے فون نمبر دیا تھا نا؟ رانی کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں رانی، میں ان کا نمک کھاتا ہوں،
ان کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہوں؟ اور جن لوگوں کی وجہ سے سعدی آج زندہ ہے، وہ اگر اللہ ان لوگوں کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو ہم کیا کرتے؟ تم احسان فراموش بن رہے ہو۔ رانی نے اسے احساس دلانا چاہا، یہ سب چھوڑو اکبر، حرام کھانے سے بہتر ہم بھوکے مر جائیں، مجھے یہ منظور ہے، کم از کم اللہ کے سامنے تو سرخرو ہو جائیں۔ اس کی بات پر اکبر نے سر واپس ہاتھوں میں گرا دیا۔ کسی ایک کو چننا آسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان کمرے میں پایا، ڈبے نما سا وہ کمرہ جس میں گھسا پیٹا سامان پڑا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، سامنے ہی باہر سے شور کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا، سر بھاری ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ اف، میں کہاں ہوں اور یہ شور کیسا ہے؟ وہ خود کو سنبھالتی بیڈ سے اتری کہ تبھی پیر نیچے پڑی، بوتل سے ٹکرایا۔ آئینور نے ماتھے پر بل ڈالے، اس بوتل کو دیکھا، اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کس مشروب کی تھی؟ وہ پاؤں سے اسے پڑے پھینک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ کسی نے باہر سے تالا لگا رکھا تھا، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ آوازیں دیتی دروازہ بجانے لگی کہ ایک دم رک گئی۔ باہر سے آتی آوازوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بجلی سی دھرا دی تھی۔ اس نے خستہ حال دروازے کی جھڑی سے جھانک کر باہر دیکھا اور اسی لمحے اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ سامنے موجود دوشیزہ پیروں میں گھنگرو پہنے طبلے کی دھن پر مہو رقص تھیں۔ ارد گرد بیٹھے مرد اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے، کچھ تو کھڑے ہو کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ آئینور سے سانس لینا مشکل ہو گیا، وہ فوراً الٹے قدموں دروازے سے ہٹی، دماغ ایک دم معاف ہو چکا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ بیڈ کی طرف جانے لگی کہ ایک بار پھر اس بوتل سے ٹکرا کر نیچے گری اور آنکھیں بند کر دیں۔ اس لمحے اس کی زبان سے بس ایک نام ادا ہوا تھا، کردم۔ وہ خوابگاہ میں کھڑا کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، آج افق سے مہتاب بھی غائب تھا۔ جیسے کردم کے آنگن سے آئینور سیما خالہ کو دفنانے کے بعد وہ سیدھا آئینور کی تلاش میں نکلا تھا۔ گھنٹوں تک سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد رات دیر گھر لوٹا تھا۔ رحیم اور کچھ اور آدمیوں کو اس نے رحمت اور فاروق کو ڈھونڈنے میں لگا دیا تھا، مگر اب تک ان کی بھی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ کہاں ہو تم نور؟ وہ افق پر نظریں جمائے آئینور کے تصور سے مخاطب تھا۔ تمہیں تو میں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا، پھر کس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا؟ تیز ہوا کے جھونکے سیدھا اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس ہوا میں اسے آئینور کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ گندا کھیل کھیلا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا وہاں سے ہٹ گیا، اور یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نہیں تھا۔ شراب خانہ مردوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے شراب نوشی کے ساتھ ساتھ جوا کھیلتے ہوئے اپنی اپنی قسمت آزما رہے تھے کہ اچانک تیز آواز کے ساتھ شراب خانے کا شٹر اٹھا تھا۔ وہ سیاہ چادر اوڑھے اندر داخل ہوا، چادر میں منہ چھپائے وہ ادھر ادھر دیکھتا، ایک کونے پر جا بیٹھا، ارد گرد نظر دھراتا۔ وہ اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیسے ہو رحمت؟ مقابل نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر کھینچ لی۔ رحیم، تم یہاں؟ رحمت آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑے رحیم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں۔ تمہیں کیا لگا تم چھپ جاؤ گے تو تمہیں کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ پیاسا کنویں کے پاس خود چل کر آتا ہے، مجھے یقین تھا کردم دادا کے بنگلے سے نکل کر تم ادھر ادھر ہی پائے جاؤ گے، خاص طور پر شراب خانوں میں۔ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے جھکا۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے ہر اس جگہ آدمیوں کو بھیج دیا ہے جہاں تم پائے جا سکتے ہو، اور دیکھو تم مل بھی گئے۔ وہ واپس سیدھا ہوا، تبھی دو آدمی رحیم کے پیچھے سے نکل کر آگے آئے اور رحمت کو کوئی بھی موقع دیے بغیر فوراً بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ رحمت چلانے لگا۔ ارد گرد موجود لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے، مگر پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تو یہاں روز کا معمول تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن راہ فرار کوئی حل نہیں، تم کو کردم دادا کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ رحیم نے اسے سمجھانا چاہا، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بے بسی تھی، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کیوں تمہیں مارنے لگے؟ چلو اسے لے کر چلو۔ رحمت سے بول کر آخر میں اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ زبردستی رحمت کو لیے وہاں سے نکل گئے، اور رحمت بس چلاتا ہوا خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر پڑی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھوں کو کھول کر ارد گرد دیکھا، تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی خاتون پر پڑی۔ میک اپ سے اٹا ہوا چہرہ آئینور کو وہ بھیانک منظر یاد دلا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہ گیڑی تھی۔ یا اللہ حفاظت کرنا، اے لڑکی چل اٹھ، تیری دید کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز پر آئینور نے ناگواری سے آنکھیں بند کر لیں۔
اٹھ، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لائے تجھے۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور آئینور کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ آئینور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو چاہے مجھ سے کروا سکتی ہو تو تمہاری بھول ہے۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد لہجے میں بولی، آئے ہائے، آئی بڑی، مر جائے گی، بہت دیکھی ہیں تجھ جیسی، یوں یوں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی، یوں لائن پر لے آئی سب کو۔ پھر تم کی چیز ہے؟ تم ابھی مجھ جیسی سے ملی کہاں ہو خاتون؟ میں اپنے نام کی ایک ہوں، دیکھ لینا تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے لیکن مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ بظاہر وہ بے خوف ہو کر بول رہی تھی مگر اندر کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کتنی ہی دعائیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کر رہی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر سر سے پیر تک آئینور کو دیکھا، دو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف آج رات کا وقت دے رہی ہوں، صبح تک اگر تیری یہ اکڑ ختم نہ ہوئی تو درندوں کے سامنے ڈال دوں گی جو تجھے نوچ کھوچ کھائیں گے۔ وہ ہنکار بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی آئینور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میرے مالک رحم۔ ہاتھ کمر پر باندھے وہ لاؤنج میں کھڑا اپنے سامنے موجود ڈرے سہمے رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ بائیں جانب اس سے تھوڑا فاصلے پر رحیم کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا جسے کردم کی گرج دار آواز نے توڑا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ بولو۔ میں نہیں جانتا دادا، میں تو فاروق کے ساتھ شراب کھانے گیا تھا۔ پیچھے سے کس نے یہ سب کیا مجھے نہیں معلوم۔ میں جب وہاں سے واپس آیا تو گھر میں سیما خالہ کی لاش ملی، میں بہت ڈر گیا تھا، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رحمت نے آئینور کا ذکر کرنے سے پرہیز کیا، آیا کہ وہ اس کا سن کر بھڑک ہی نہ جائے۔ وہ اس وقت کیسے کردم کے سامنے کھڑا تھا یہ بس وہ ہی جانتا تھا۔ اس وقت موت کا احساس بڑی شدت سے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ فاروق کہاں ہے؟ وہ دادا رات وہ شراب کھانے میں رک گیا تھا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی بات پر کردم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اور رحیم تم، مجھے کسی بھی صورت میں فاروق اپنے سامنے چاہیے۔ وہ رحمت سے کہہ کر رحیم سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر عمل کرتے دونوں اس کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کیا اس میں فاروق کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ ان دونوں کو جاتے دیکھ وہ سوچتا ہوا نڈھال سا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ ابھی گھر واپس لوٹا تھا جہاں جہاں آئینور ہو سکتی اس کے مطابق اس نے پورا شہر چھان مارا تھا مگر آئینور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ عدیل کو بھی فون کر چکا تھا لیکن ان کی باتوں سے یہ ہی لگتا تھا کہ وہ آئینور کی گمشدگی سے لا علم ہے۔ وہ تھکا ہارا اپنے خوابگاہ میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ رحیم دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی فوراً داخل ہوا۔ دادا، آپ کے لیے کسی رانی نامی لڑکی کا فون ہے۔ اس کی بات پر کردم جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آئینور کو یاد کر رہا تھا، آنکھیں کھول کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رحیم اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر گھبرا گیا اور فوراً بولا، دادا وہ کہہ رہی ہیں آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ کردم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کردم کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے سلام آیا۔ وعلیکم السلام، کون؟ جی میں رانی بول رہی ہوں، اکبر کی بیوی جن کی کچھ دن پہلے آپ نے مدد کی تھی۔ رانی نے یاد دلانا چاہا۔ اس کے سامنے ہی پریشان سا اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ کردم نے یاد آتے ہی پوچھا پر وہ الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا آئینور سے کیا تعلق؟ جی وہ، اور پھر رانی نے ساری بات کہہ سنا ڈالی۔ کردم ساکت سا اس کی بات سن رہا تھا۔ فون پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ساری بات سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ رانی کو بات ختم کرتے دیکھ اکبر نے پوچھا۔ وہ ان کی ہی بیوی ہے، ان کے ملازم رحیم سے میں نے پوچھا تھا تو وہ بولا کہ وہ لاپتہ ہے، اس لیے میں نے سب بتا دیا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں۔ اکبر بعد میں کمرے میں آیا تھا اس لیے رحیم اور رانی کی گفتگو نہیں سن سکا۔ ٹھیک ہے، اکبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے درمیان کا راستہ چن لیا تھا، خود کردم کو نہیں بتایا تاکہ پاشا سے نمک حرامی نہ ہو، نہ ہی کردم کے ساتھ احسان فراموشی کی۔ اس نے رانی کے ذریعے اس تک بات پہنچا کر خود کو دونوں طرف سے سرخرو کر لیا تھا۔ ادھر کردم بات ختم ہوتے ہی فون کو پڑے پھینک کر فوراً کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اسے اس طرح جاتے دیکھ رحیم بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کردم تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک خوف تھا کچھ غلط ہو جانے کا، کچھ کھو جانے کا۔ آئینور کس جگہ تھی؟ یہ سنتے ہی اسے اپنی دنیا لٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہوش میں آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ رحیم گاڑی گھر سے باہر نکالتا کردم کے بتائی جگہ پر تیزی سے اسے بھگا لے گیا۔ کردم بے چین تھا، وہ بس اب جلد سے جلد اپنی نور کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ جانے بغیر آنے والا لمحہ اس پر کیا قیامت بن کر ٹوٹنے والا ہے۔